issued production orders in respect of Senator Ejaz Chaudhry, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail for the 345th session of the Senate. However, despite the issuance of these orders, the Senator was not produced before the House during this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہو سکا، صرف اون عباس بپی کو لایا گیا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا اظہار برہمی، معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ پروڈکشن آرڈرز پر جزوی طور پر عمل درآمد ہوا۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا۔ معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کرتا ہوں۔ ایوان میں اون عباس کے آنے پر اراکین کا ڈیسک بجا کر استقبال۔ پی ٹی آئی رہنما نے چیئرمین سینیٹ کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ نے اخلاقی جرأت دکھائی، ایوان اور عہدے کا وقار بڑھایا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ مجھے مہنگائی کے خلاف مہم چلانے پر نشانہ بنایا گیا، میرے پروڈکشن آرڈر منسوخ کر دیں، اعجاز چودھری کو ایوان میں لایا جائے۔ اون عباس احتجاجاً ایوان سے چلے گئے۔ سینیٹر شبلی فراز کا بھی چیئرمین سینیٹ سے اظہار تشکر، کہا کہ اس ایوان کی عزت پر سب کا اتفاق ضروری ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اعجاز چودھری ہمارے درمیان ہوں، عوام نے جس کو ووٹ دیا اسے حق حکمرانی ہونا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کا حکم فرد واحد کا نہیں، ایوان کی رائے ہے، دونوں سینیٹرز کو ایوان میں لانا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال، کہا قیدیں کاٹنا سیاستدانوں کا زیور ہے، نواز شریف سمیت دیگر سیاسی قائدین نے جیل کاٹی، کبھی ملک کے خلاف اقدام نہیں کیے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ اون عباس کے ساتھ جو ہوا اس کی مذمت کرتی ہوں، ہم پر بھی یہی مسائل آئے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، مسائل اور مشکلات کو بغیر گالم گلوچ حل کرنا چاہیے، ہم ایسا نہیں کریں گے جو آپ کے لیڈر نے کیا۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، عوام کے کیا کریں گے؟ شکر ہے اون عباس بپی پر مسجد سے جوتے چوری کا مقدمہ نہیں بنا، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین نے پاکستان بنتے وقت اور پاکستان بننے کے بعد نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ قیام پاکستان کے موقع پر خواتین کا نمایاں رول رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح بیگم، رانا لیاقت علی خان اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جو کہ پہلی ایک خاتون وزیر اعظم بنی، ان کا نام اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملک کی معیشت مضبوط بنانے میں خواتین کا اہم کردار ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویمنز ڈے پر تقریب سے خطاب، کہا قوم کی کروڑوں بیٹیوں کے پاس ہنر اور ذہنی قابلیت ہے، مواقع ملیں تو یہ ملک کی شکل بدل دیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ نون لیگ نے خواتین پر تشدد کے خلاف قانون سازی کی۔ ملک میں چائلڈ لیبر بھی بڑا چیلنج تھا، اپنے دور میں پنجاب سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا۔ شہباز شریف کا ورکنگ ویمن انڈاؤمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات، آئی ایم ایف نے اگلی قسط کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ گردشی قرض کی ادائیگی کے لیے بجلی پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج لگانے کی تجویز، پیٹرولیم لیوی 60 سے بڑھا کر ₹70 فی لیٹر کرنے کا بھی کہہ دیا۔ حکومت کی بجلی پر اضافی سرچارج کے علاوہ دیگر ٹیکسز کی مخالفت، کاربن لیوی لگانے کا مطالبہ ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ سندھ حکومت کی آئی ایم ایف حکام کو صوبے کی فائنینشل پوزیشن سے متعلق بریفنگ، وفد نے صوبے کی اقتصادی کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف معاہدے کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ ملک میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغانیوں کے خلاف 31 مارچ کے بعد سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر قانونی غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ ہے۔ ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل۔ بیڈ گورننس کی آڑ میں ریاست کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ تشدد کبھی بھی ترقی کا راستہ نہیں ہوتا۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بعض عناصر نوجوانوں کو لاحاصل مقاصد کی طرف راغب کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے مثبت سمت میں بڑھانے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا آتش زدگی سے متاثرہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج کا دورہ. مرمت اور بحالی کے بعد افتتاح کیا. کالج کو اپنی سرپرستی میں لینے کا فیصلہ. 1 ارب روپے کا خصوصی گرانٹ دینے کا بھی اعلان. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا دن. نازک مگر بلند حوصلہ. پاکستان کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر فعال. شعبہ طب ہو یا سرحدوں کی حفاظت، قوم کی ترجمانی ہو یا فیصلہ سازی کا اختیار، خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ. فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، مریم نواز، سمینہ بیگ، مریم مختار، ملالہ یوسفزئی سمیت ہزاروں نام پاکستان کی پہچان. پاکستانی خواتین دنیا بھر میں امن مشنز کے لیے بھی پیش. ملک کے مختلف شہروں میں سرکاری اور نجی سطح پر تقاریب کا اہتمام. لاہور میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام ریلی. خواتین نے شرکت کی. FIA ہیڈ کوارٹرز میں تقریب. خواتین اہلکاروں کو خراج تحسین پیش. فرنٹیئر کوڈ نارتھ کا قبائلی اضلاع کی طالبات کے لیے مالیاتی دورے کا اہتمام. آرمی سینٹرز میں بریفنگ دی گئی. اسلام آباد پولیس کی لیڈی افسران اور اہلکار شہر کا امن یقینی بنانے میں پیش. ویمن ڈے پر ملکی سیاسی قیادت کا خواتین کو خراج تحسین. صدر مملکت کا خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ. صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا ہماری قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. ہمارا مذہبی خواتین کی عزت اور حقوق پر بہت زور دیتا ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی معاشرے میں خواتین کے کردار کا اعتراف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عزم ظاہر کیا کہ پنجاب کی ہر خاتون کو وہ عزت، تحفظ اور مواقع دیں گے جن کی وہ حقدار ہیں. ایسا پنجاب بنا رہے ہیں جہاں کسی تعصب اور بدنیتی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے. سینٹ میں یوم خواتین پر قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد سینیٹر شہری رحمان کی جانب سے پیش کی گئی. خواتین کے عالمی دن پر عزم و ہمت کی کئی مثالیں پیش. گجرانوالہ کی آسیہ پروین نے معذوری کو مجبوری نہ بننے دیا. اسپیشل بچوں کا اسکول چلا کر اپنے جیسے کئی طلباء کا مستقبل سنوار رہی ہیں. مرید کے کی 35 سالہ رابعہ بھی عزم و ہمت کی مثال. ریڑھی لگا کر بینائی سے محروم شوہر اور بچوں کو پال رہی ہیں. فیصل آباد کی پہلی خاتون SSP آپریشنز امارہ شرازی بھی قوم کی خدمت میں پیش. ہنزا سے تعلق رکھنے والی MMA فائٹر انیتا کریم نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ خواتین کو اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے اور وہ ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی نے پنجاب کے عوام کے دل جیت لیے. 62% عوام نے مریم نواز کی کارکردگی کو غیر معمولی قرار دے دیا. انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کا پنجاب کے 36 اضلاع میں سروے. 73% لوگوں نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں مریم نواز کے اقدامات کو اچھا اور 68% عوام نے بہت اچھا قرار دیا. ان لوگوں نے لوگوں کو گالم گلوچ پہ ڈالا ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف 1 سال میں کوئی سیاسی ہم کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی کوئی آڈیوز پارٹی کے پاس موجود ہے؟ یہ جو رئیس الخبثاء ہیں ان کے حوالے سے زبان کبھی بند ہی نہیں کروں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں دیگران کی طرح PTI میں واپس جانے کے لیے مر رہا ہوں بلا کسی وجہ کے. یہی غیبت اور کھانا پھوسی اور کسر اور یہ سازش ہے. یہ ان چیزوں پہ نہ میں نے پہلے یقین کیا ہے اور نہ میں آئندہ کبھی یقین کروں گا. پاکستان چھوڑنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. PTI کارکن تنقید بند کر دیں ورنہ لنکا ڈھا دوں گا. تحریک انصاف میں میرے خلاف سیاست ہوئی. بانی PTI کے کان بھرے جاتے ہیں. شیر افضل مروت کی 92 پوڈ کاسٹ میں بے باک گفتگو. کہا تحریک انصاف میں اس کو نکالا, اس کو گرایا, یہی چل رہا ہے. پارٹی میں موجود شرپسند اور فتنہ پرور لوگ بانی PTI سے بھی طاقتور ہیں. رئیس الخبائث کے حوالے سے زبان کبھی بند نہیں کروں گا. میرے پاس ملک چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. برداشت ختم ہوئی تو اعلان جنگ کروں گا. پوڈ کاسٹ دیکھیے آج رات 8:30 بجے 92 نیوز کے YouTube چینل پر.
رمضان المبارک کا ایک ہفتہ گزر گیا، مہنگائی اور ذخیرہ اندوز قابو میں نہ آ پائے، شہری اشیاء ضروریہ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور، سیب، کنو، کیلا، اسٹرابیری سمیت ہر پھل کا ریٹ 100 سے 150 روپے تک ہائی۔ حیدرآباد، احمد پور، شرقیہ سمیت کئی شہروں میں مرغی کا گوشت 700 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ دیپال پور میں دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کے بجائے من مرضی کے ریٹ لگا کر اشیاء بیچنے لگے، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ رازن پور میں رمضان بازار میں بھی اشیاء ضروریہ مارکیٹ ریٹ پر فروخت، عوام پریشان، سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ متاثر۔ امریکی صدر کی ایران کو جوہری معاملے پر ڈیل کی پیشکش، ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو خط لکھا ہے، امید ہے کہ ایرانی قیادت بات چیت پر راضی ہو جائے گی، ڈیل ہو گئی تو بہتر، ورنہ دوسرے طریقے سے نمٹنا ہوگا۔ ایران کا رد عمل بھی آ گیا، پابندیوں کے خاتمے تک جوہری ڈیل کی پیشکش مسترد۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پابندیوں کے ہوتے ہوئے براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب سے $1 کھرب کی سرمایہ کاری آنے کے لیے پرامید، کہا معاہدہ اگلے ماہ دورہ سعودیہ میں طے پائے گا۔ سعودی عرب فوجی ساز و سامان سمیت دوسری چیزوں کی خریداری کے لیے امریکی کمپنیوں کو بڑی رقم ادا کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی یوکرینی صدر پر بھی تنقید، بولے امن مذاکرات کے لیے روس کی نسبت یوکرین سے بات چیت مشکل لگ رہی ہے، یوکرین جنگ ختم نہ ہوئی تو یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی رونمائی، امریکی صدر نے فیفا کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی ریزرو کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ امریکی صدر کے مشیر ایلان ماسک اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان اختلافات شدید۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کی موجودگی میں ایلان ماسک کی مارکو روبیو پر تنقید، کہا آپ اپنا اسٹاف کم کرنے میں ناکام رہے، ڈوج اہلکار کے علاوہ کسی کو نہیں نکالا۔ مارکو روبیو نے ماسک کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ محکمہ خارجہ کے 1500 ملازمین نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی، ان کو واپس بلا کر نوکری سے نکال کر دکھاؤ۔ ٹرمپ نے وقت مداخلت کر کے صورتحال سنبھال لی۔ اسرائیلی حکومت کی فوج کو غزہ میں جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم، اسرائیل کے چیف آف جنرل سٹاف ایال زمیر نے نئے حملے کی منظوری دے دی۔ غزہ میں ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید، لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان پر 15 سے زائد حملے کیے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں شدید برفانی طوفان، انٹر اسٹیٹ 40 پر 15 میل تک ٹریفک جام۔ حکام کے مطابق برفباری اور حادثات کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، سڑکیں فوری کلیئر نہ ہونے پر معاملہ خراب ہوا۔ ادھر امریکہ کے شہر نیو جرسی میں فائرنگ، ایک پولیس افسر ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ حکام نے تحقیقات شروع کر دی۔ اب کوئی خط نہیں بھیجتا، ڈنمارک کا خطوط کا ترسیلی نظام ختم کرنے کا فیصلہ، رواں سال کے آخر تک ملک بھر میں قائم 1500 میل باکس ہٹا دیے جائیں گے۔ محکمہ ڈاک پوسٹ نوٹ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ 400 سال پرانی سروس کو روکنا مشکل فیصلہ تھا، اب کمپنی پارسل کی ترسیل پر توجہ دے گی۔